محترم حاضرین، میں معین الدین شاہین، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، سمراٹ پرتھی راج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم دکن میں اردو کے تحت خطۂ بیدر میں اردو کی کیا صورتحال رہی، اس پہ گفتگو کریں گے۔ بیدر ایک ایسی مشہور جگہ ہے دکنی ہندوستان کی جہاں گولکنڈہ اور احمد نگر کی طرح ہی اردو شاعری کے فروغ میں جی توڑ کوششیں ہوئیں۔ بیدر دراصل برید شاہی بادشاہوں کے زیر نگرانی آنے والا ایک خطہ تھا۔ قدیم زمانے سے ہی یہاں اردو کے تئیں اور دکنی زبان کے تئیں دلچسپی کے رجحانات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا مصنف، جس کا نام ہے نظامی بیدری، وہ یہیں کا رہنے والا تھا۔ نظامی کے علاوہ دو اور مشہور شاعر یہاں ایسے گزرے ہیں جن کا ذکر تاریخ ادب سے متعلق کتابوں میں ملتا ہے، جن میں پہلا نام آتا ہے فیروز کا، دوسرا آتا ہے قریشی کا۔ فیروز سید قطب الدین قادری، جن کا اصل نام تھا فیروز تخلص تھا، ان کا تعلق اسی بیدر سے تھا۔ ان کی 121 شعروں پہ مشتمل ایک مشہور تخلیق پرت نامہ کے نام سے ملتی ہے، جو حضرت عبد القادر جیلانی کی مداح و ستائش میں لکھی گئی ایک مثنوی ہے۔ یہ مثنوی عقیدت، احترام اور تعظیم و تکریم کی مثال تو پیش کرتی ہی ہے، عمدہ شعری تخلیق ہونے کا اعزاز بھی اس کو حاصل ہے۔ بیدر کے دوسرے مشہور مصنف یا اہل قلم یا شاعر کہیے، جن کا نام تھا قریشی۔ قریشی کا نام پیار محمد تھا، لیکن تخلص قریشی فرماتے تھے۔ آپ کی ایک مشہور نظم جو ادبی تاریخ میں بہت زیادہ مشہور ہے، ولایت نامہ کے نام سے دستیاب ہوتی، جو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی مدح میں تخلیق کی تھی، جو عقیدت و محبت کی بہترین مثال پیش کرتی ہے۔ ان کی ایک اور مثنوی بھوگ پھل کے نام سے منظر عام پہ آئی۔ اس مثنوی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جنسی معاملات کو نظم کیا گیا تھا۔ نظامی بیدری، فیروز، قریشی کے علاوہ ایک اور نام بیدر کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے شاعر کا ہمیں ملتا ہے، جن کا نام اور جن کا تخلص تھا مشتاق۔ تاریخ ادب کے مصنفین لکھتے ہیں کہ ان کے حالات زندگی کا کہیں پتہ نہیں چلتا، حالانکہ ان کی تخلیقات تو ملتی ہیں، لیکن مصنف کی یا شاعر کی مکمل اور مفصل سوانح ان کی دستیاب نہیں ہوتی۔ یہ آج 4 شاعر جن پہ ہم نے گفتگو کی ہے، یہ سرزمین بیدر کے اہم شعراء میں شامل ہوتے ہیں۔